بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں صبح شام کی دعاؤں کا دوسرا حصہ پارٹ 2 آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ پچھلی جو ویڈیو ہم نے ختم کی تھی وہ اس بات پر ختم کی تھی کہ جو شخص صبح شام کے اذکار کرتا ہے پھر ہر نماز کے بعد بھی اذکار کرتا ہے اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد قرآن کی آخری 2 سورتیں پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اور فضل سے نہ اس پر کبھی جادو ہوگا نہ کوئی ٹونا ہوگا۔ میں نے پیچھے ویڈیو بنائی تھی ہر قسم کے جادو کا شرطیہ علاج۔ وہ اذان سے سٹارٹ ہوتی ہے اور قرآن پاک کی آخری سورت ناس تک پوری تلاوت ہے۔ جس شخص کو لگے کہ اس پر جادو ہوا ہے، کوئی تعویذ وغیرہ کسی نے کیا ہے، ایسے اثرات محسوس ہوں تو وہ شخص کامل یقین کے ساتھ، سب سے پہلے یقین ضروری ہے، 2 دفعہ دن میں 2 بار پورے دھیان کے ساتھ اس کو سنے۔ انشاءاللہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ویسے بھی کوئی بیماری ہوگی تو انشاءاللہ اس تلاوت کو سننے سے آپ کی وہ تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس کا لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے ذکر پر آپ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں۔ اب شیطان مجھے بھی اکثر اوقات بھلوا دیتا ہے۔ صبح شام کے اذکار کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس کو پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں ہر قسم کے شیطانی چیزوں سے۔ حیرانی ہوگی آپ کو سن کر کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نماز کے بعد کوئی سلام کرنا چاہتا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے، کیونکہ نماز کے بعد کی سنت ذکر کرنا ہے، سلام کرنا نہیں ہے، اور ساتھ کہتے یہ میرا کھانا ہے، میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ پھر آپ خود سوچیں کہ ان اذکار کی کتنی اہمیت ہے۔ ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے اور ان کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا۔ اس لیے نماز کے بعد ذکر پر آپ کبھی سمجھوتا نہ کیا کریں، اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ حدیث شریف سے حوالہ دے رہی ہوں۔ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی ہے۔ مفہوم یہ ہے اس کا، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے مراد وہ جگہ جہاں اس کے قدم ہے اور جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ ساری جگہ اس کی ہے، جائے نماز کی بات ہو رہی ہے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے، سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جاؤں، اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں جو بندہ ذکر کرتا ہے۔ نمبر 1، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ نمبر 2، اے اللہ اس کی توبہ وہ قبول فرما لے۔ نمبر 3، اے اللہ اس پر رحمت کی برکھا برسا دے، بارش۔ اور پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ صحیح بخاری۔ مفہوم ہے حدیث کا، اللہ کی کچھ فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین پر گردش کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ ان فرشتوں کی تعداد کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں اور جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کی مل جائیں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں یہ بات قرآن نے کہہ دی ہے۔ کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں کیونکہ جب تک وہ اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس سے بڑا سعادت مند کون ہے جس کے لیے کھربوں فرشتے دعائیں کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہو اور تینوں دعائیں قبول ہو جائیں۔
تو پھر میں آپ سب سے بادب گزارش کروں گی کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں۔ اس میں صبح و شام کے اذکار بھی ہیں، باقی بھی بہت سے اذکار کی تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، بہت زیادہ، تیسرا کلمہ، تو انشاءاللہ آپ جانتے ہوں گے، تو تھوڑا بہت ذکر کر کے اٹھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت اور برکت سے نوازے۔ اب ہم صبح و شام کے جو فوائد ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کائنات کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے ذکر کے لیے پسند کر لے، اور پھر اس وقت خوش نصیبی اور سعادت ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ جب مسلمان صبح و شام کے اذکار پڑھتا ہے، جس کا حکم قرآنی ہے، جو صاحب قرآن کی زبان سے ہم تک پہنچے ہیں، صبح شام کے اذکار پر ہمیشگی کرنے، یعنی ہم روز پڑھنا ہے مرتے دم تک، اور انہیں سمجھ کر پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے 8 فوائد کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ جی، نمبر 1، ایمان اور عقیدے کی پختگی حاصل ہوتی ہے۔ یقین کامل ہونا ہے کہ میں نے پڑھ لی ہے، میں اللہ کے ایمان میں آ گیا ہوں۔ یاد الہی کی ایسی مٹھاس ملتی ہے کہ سب غموں کا بوجھ اتر جاتا ہے، ہر قسم کے نقصان، حسد، نظر بد اور جادو سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، ہر قسم کی بندش، رکاوٹ اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، تعویذ فروشوں اور جعلی ساز عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ لوگ پیسہ بٹورنے کے لیے بیٹھے ہوئے، کچھ تو فی سبیل اللہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف دنیاوی فوائد کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ نامہ اعمال میں اجر و ثواب کے انبار لگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے، اور ایک تسبیح پڑھیں تو پھر کتنے درخت لگتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی زبان پر ہلکے ہیں، لیکن ایک شخص اس کے اگر گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو معاف کر دے گی، اگر فجر اور مغرب کے بعد اس تسبیحات کو پڑھا جائے۔ اللہ کی توفیق سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ نمبر 7، عذاب قبر سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 8، جنت کے درجات بلند حاصل ہوتے ہیں۔ گھر کا ہر فرد یا کم از کم کوئی فرد صبح و شام ہمیشگی سے مندرجہ ذیل اذکار پڑھے۔ اذکار پڑھنے کا وقت نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے لے کے مغرب تک ہے۔ بوجہ مجبوری اگر کسی وقت ان اوقات میں اذکار نہ پڑھے جائیں تو آپ سورج نکلنے اور غروب ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، یاد دہانی کر لیجئے کہ یہی اذکار دونوں جہانوں میں کامیابی کا راز ہے۔ تو جی یہ تھے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں اپنے جو ہے وہ فوائد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ میں ویڈیو لمبی اس لیے نہیں کر رہی کہ واقعی حقیقت بات ہے کہ شیطان ہمیں کوئی بھی اچھا کام کرنے نہیں دیتا، ہماری روح کو تھکا دیتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم صبح و شام کی ان تمام دعاؤں کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ باری باری۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور مجھے ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ پہ کیا اثرات مرتب ہوئے مجھے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا ہمیں ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔